جہاں قتل ہوا تم آس پاس تھے۔ اذلان اس پہ شک نہیں کر رہا تھا، وہ بس وضاحت چاہتا تھا۔ میرے لیے چاہتا ہے نکمے آفیسرز کو لات مار کے نکال دو، موبائل لوکیشن ٹریس کالی ٹائم ان کا باپ دیکھے گا۔ وہ افسوس کرتا ہوا بولا، میں قتل کے بعد پہنچا تھا اس علاقے میں اور میں نے ہی انہیں اطلاع دی تھی۔ ایک آدمی نے فون لے کر، میرا فون بند ہو گیا تھا۔ قتل 5 کے قریب ہوا تھا، میں 7 بجے پہنچا تھا۔ امان اپنی صفائی پیش کرتا ہوا کہنے لگا، تمہاری چین شک کر رہی ہو؟ امان نے آبر اچکا کے پوچھے، میرے باپ کی بھی توبہ۔ اذلان نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا، یہ کیا ہوا؟ امان کی نظر اس کی پٹی زدہ ہاتھ پہ پڑی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، تم بتاؤ تبھی ٹیکسی میں آئے ہو؟ وہ مسکراہٹ دباتا پوچھنے لگا، پھر اس کی گوڑی پہ کہنے لگا، آج جب نور سے اظہار محبت کر رہا تھا اسی وقت ہمارے ہاتھا پائی ہوئی، تب سے وہ چین بھی غائب ہے۔ اذلان کے ماتھے پہ شکنیں پڑنے لگی، وہ دانت پہ دانت جمائے غصہ ضبط کر رہا تھا۔ تم کہاں تھے جب وہ اظہار محبت کر رہا تھا؟ سالے کے دانت توڑ دیتے۔ پولیس والے ہو کر بہن کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ بس نہیں چلتا اذلان کا کہ وہ حاضر کی ہڈیاں توڑ دے۔ اور تم نے کون سی کی؟ آخری وقت میں آگے ہیرو بنے۔ امان نے بھی اسی کے لہجے میں اسے باور کروایا، تو اس کا بدلہ بھی لیا تھا۔ آدھی ادھوری خبر تو پہنچی نہیں ہوگی تم تک؟ اذلان نے اسے گھورتے کہا، اسی واقعے کے بعد وہ بدگمانی کے بادل چھوٹے ہیں، مجھے اندازہ ہوا تھا کہ نور صحیح ہاتھوں میں گئی ہے۔ اذلان کو لگا کسی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اگر اسے میرا نور کے ساتھ رویہ پتہ لگ جائے تو فوراً اندر کر دیتا۔ الزام لگا کے اذلان سوچ کے رہ گیا۔ نور کے ذکر سے اس کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا اذلان؟ وہی جو ریپس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وہ نور اور ہنی کو دیکھنے کے بعد اپنے فارم ہاؤس گیا، جہاں اعصام اس کے کہنے پر ان دونوں کو لے کر گیا تھا۔ اذلان جب وہاں پہنچا تو وہ دونوں پیاز کی شدت سے نڈھال زندہ لاش کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ اذلان نے جنونی انداز میں ان کی طرف بڑھا، جس کے کان میں ایئر رنگز پہنی ہوئی تھی، اسے پوری شدت سے لات ماری۔ حالی کمر میں اس لڑکے کی چیخ گونجی، اوپر بیٹھو۔ وہ جو نڈھال سا زمین پہ بے ہوش گرا تھا، اس کی داڑھ سے خوفزدہ ہو کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے بیچ ٹیبل رکھی تھی جس پر کچھ بوتلیں پڑی ہوئی تھی۔ عزت کیا ہے جانتے ہو؟ عزت وہ نہیں جو تم جیسے کتے کو سامنے تو اسلام کٹہلے کی پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔ عزت وہ جو شریف انسان دن رات کی محنت کر کے کماتا ہے، وہ بھوکا تو رہ لیتا لیکن مانگتا نہیں، اور تو جیسے حیوان نے انہیں بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا۔ زرمین کو جانتے ہو؟ اسے جس نے تمہارے خلاف رپورٹ درج کی تھی۔ رپورٹ درج ہونے کے 2 دن بعد اس کا قتل ہو گیا۔ اس نے ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، عدالتوں کے چکر کاٹے، لوگوں کو بھیک مانگتے مانگتے قرضدار ہو گئے۔ اتنا پیسہ بہا کے بھی اس شریف انسان کو انصاف نہ ملے، اس نے خودکشی کر لی۔ آمنہ 15 سال کی تھی۔ گل شفا اپنی نانی کے گھر سے لوٹی تھی گھر جانے کے لیے، لیکن افسوس جب گھر پہنچی تب تک سب گواہ بیٹھی۔ نمرہ تمہاری حالت زاد اس کو تک نہیں چھوڑا تم نے، اور کل اذلان نے ہاتھ میں تھامے اس کے گناہوں کی فائل دور پھینک کے اس کے بال مٹھی میں جکڑے۔ کل جسے تم ایک زوردار تھپڑ اذلان نے اس کے گال پر رسید کیا۔ بیوی ہے وہ میری، اذلان نے اس کا ہاتھ جکڑا۔ یہی ہاتھ ہے نا، اسی سے پھاڑی تھی اس کی آستین، اسی ہاتھ سے چھوا تھا نہ تھپڑ مارا تھا۔ اذلان نے پاس کی بوتل کھولی، بے شستر ہوتی خوفزدہ آنکھوں سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، اس میں ہمت نہیں تھی وہ احتجاج کر سکے۔ اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں اس وقت ہوش میں آئیں جب اسے ہاتھوں میں جلن محسوس ہوئی۔ وہ درد کی کیفیت سے بلبلا اٹھا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ تیزاب سے چلائے تھے، وہ چیخیں مارتا زمین پر جا گرا۔ دوسرے ہاتھ کا بھی اذلان نے وہی حشر کیا۔ اس کا دوسرا ساتھی یہ سب دیکھ کے موت کے خود سے کانپنے لگا۔ اذلان اٹھا اور اپنا بوٹ اس کی گردن پر رکھ دیا۔ اس کی سانس بند ہونے لگی، آنکھوں سے پانی بہتا جا رہا تھا۔ وہ اسے مار ہی دیتا اگر اعصام وقت پر نہ تھا۔ سر پلیز وہ مر جائے گا۔ اعصام ایک وکیل ہائر کرو، ان پر لگے سارے کیسز اوپن کرواؤ، کراچی کے بیسٹ سے بیسٹ وکیل سے رابطہ کرو، چاہے وہ جھوٹے کیسز لگا کر اندر کرواؤ، لیکن یہ زندہ بچنے نہیں چاہیے۔ اذلان اس کے چہرے پہ اپنے بوٹوں کے چاپ چھوٹا، باہر کار میں آ کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں سے گلوز اتار کے باہر اچھالے۔ اعصام بہت شوق ہے نا انہیں نشہ کرنے کا، ایک کام کرو، انہیں دن رات نشے میں رکھو، کھانے کو ترسا دو، بہت عیاشی کر لی، ایک دن نشہ دے کر دوسرے دن انہیں ترسنے دو، پھر یہی عمل تیسرے دن کرو، لیکن انہیں اذیت ناک موت دو۔ جب یہ پھانسی کے پھندے تک پہنچے تو خود موت کے لیے ترسے۔ نفرت ہی نفرت اس کے پورے وجود میں دوڑی تھی۔ ان کے
گناہوں کی لسٹ اس کے ہوش اڑا گئی تھی۔ ان کی عمر محض 21 یا 22 سال ہوگی۔ اتنی عمر میں ایسے کم اوکے سر، آپ سے کچھ کہنا ہے؟ ہاں بولو سر۔ وہ ہچکچا رہا تھا۔ باہر کیسے کہیں اندر جو وہ ان لوگوں کی حالت دیکھ چکا تھا اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ احسام کوئی پریشانی ہے تو بولو۔ اللہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی، شاید وہ اسے اپنی کوئی پرسنل پرابلم شیئر کرنا چاہتا تھا۔ سر میم کے بارے میں کچھ بتانا ہے بولا۔ اب کی بار اس کے لہجے کی داڑھ سے وہ جھٹ بولا۔ سر وزیر اعظم صاحب آئے تھے اس دن، ایک دن پہلے میم سے کوئی ملنے آیا تھا۔ کون؟ اللہ نے مجھے بھیج دی۔ اسے خیال رافع آیا۔ وہ اندر کیسے ہے سر؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ گھر سے سامان منگوایا گیا ہے۔ شٹ اپ، آپ بتا رہے ہیں مجھے۔ اذان فیضان کے فلیٹ میں چلا ہے، وہاں سے فریش ہو کر وہ عمر کی قبر پر گیا۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر گھر آ گیا۔ اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ خود اس کے سامنے چلی، اس کی درندگی کا نشان بنے۔ امان ہوش تھا، نور سے ہی ہاتھوں میں گئی ہے، جبکہ اذان کے ذہن میں اس واقعے سے پسینے چھوٹنے لگے۔ گولی میں نے نہیں چلائی تھی۔ اذان نے بات پلی۔ جانتا ہوں۔ اذان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آذر نے چلوائی تھی، فکر نہ کرو، بعد میں بابا کو بتا دیا تھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، ابھی نہیں، تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو جانے کے بعد۔ امان نے شیطانی مسکراہٹ اذان کی طرف اچھالی، وہ سمجھ کے مسکرایا۔ نور! اذان کو کسی کی ہچکیوں سے رونے کی آواز آئی۔ اٹھ کے دیکھا تو نور دوسری سائڈ کروٹ لیے رو رہی تھی۔ میر کے سمجھانے پہ وہ روم میں آئی، لیکن اذان سے بات کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جب وہ باری برکم لباس تبدیل کر کے آئی تو اذان سو چکا تھا۔ آج کے فنکشن نے سب کو تھکا دیا تھا۔ نور! اذان نے اس کا روح اپنی طرف کیا۔ نور اس کے گلے لگے رونے لگی۔ اللہ نے کچھ نہیں پوچھا، جانتا تھا جب وہ رونا بند ہوگا تب ہی وہ بولے گی۔ ہوا بھی ایسا ہی۔ اب بتاؤ کیا ہوا؟ اذان، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اذان کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں اس کے سینے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ میں نے آپ کو اتنا تانگ کیا، اتنا صبر کروایا، پھر بھی آپ نہیں ہارے۔ میری نفرت ہار گئی اذان، آپ کی محبت کے آگے۔ اذان بے یقینی کی کیفیت میں گرے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب بھی سمجھ نہیں پایا، یہ حقیقت ہے یا خواب؟ میں نے آپ سے اتنی محبت کیا، آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ نور نے زور سے مکس کے سینے پر مارا تو اذان جیسے ہوش میں آیا۔ پھر سے کہو، کیا کہا تم نے؟ نہیں، وہ روتے ہوئے نفرت میں سانس ہلانے لگی۔ پلیز، میں منتظر ہوں۔